Assalamu alaikum. Hi viewers, I'm Kaisar Afzal, subject specialist computer science. I'm going to tell you about the SLO's base criteria for the computer science subject for class 9, 10th, first year and second year. As we know that Federal Board has launched SLO's base criteria for each subject. In this regard, computer science has also some criteria based on the SLO's based. اگر ہم بات کریں 9th اور 10th کی اینڈ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے وی کین کیٹیگرائز دیز 4 classes in 2 different parts. In 9th and first year we will study about the theory subjects, while in 10th and second year class we studies about the programming. 10th کلاس میں ہم سی لینگویج کو ڈسکس کرتے ہیں اور سیکنڈ ایئر میں ہم C++ لینگویج کو ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ کو لینگویجز کے بارے میں بتاؤں گا کہ سی لینگویج پہ اور C++ لینگویج کے اندر SLO's بیس کرائٹیریا کیا ہے. SLO's بیس کرائٹیریا کی بیس کے اوپر جو بھی ہم پروگرامنگ کے کوشچنز آئیں گے پیپر میں اس میں آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. مینس کہ آپ کے جو گیون پروگرامس ہیں آپ کی بک کے اندر، چاہے وہ 10th کلاس کی ہے، چاہے وہ سیکنڈ ایئر کلاس کی ہے، سی ہے، C++ ہے، اس میں آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے پروگرام کی وہ چینج ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا لاجکس آف دا پروگرام. آپ نے پروگرام کی لاجک کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایک پروگرام کے اندر جب آپ کا کوئی بھی کویشچن آتا ہے تو اس کے جو مینلی پارٹس ہوتے ہیں وہ آپ کا ایک تو پروگرام کے اندر پری پروسیس ڈائریکٹیوز ہیں، اس کے بعد آپ کا جو مین باڈی آف دا پروگرام ہے جس میں ایکچوئل جو آپ کا پروگرام کی فنکشنلٹی ہوتی ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے. آپ کی مارکس ایک پروگرام کے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا جو 20% ہوتا ہے وہ اس کا پری پروسیس ڈائریکٹیوز کے لیے ہوتا ہے. 80% مارکس آپ کے جو مین باڈی آف دا پروگرام ہے جس میں ایکچوئل فنکشنلٹی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کے مارکس ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم تھیوری کی بات کریں تو تھیوری میں بھی آپ کے چاہے وہ 9th ہے یا فرسٹ ایئر ہے، اگر ہم SLO's کی بیس کے اوپر جائیں تو اب ایک سنیریو بیس کوشچن آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک، چاہے وہ نالج بیس ہیں، اپلیکیشن بیس ہیں. چونکہ کمپیوٹر سائنس میں آپ کے نالج بیس اور اپلیکیشن بیس کی امپلیمنٹیشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر سبجیکٹس. تو آپ کے ایک سنیریو بیس کوشچنز بنیں گے. کوئی بھی تھیوری کا کوشچن ہے، لیٹس کہ اگر آپ کا ایک کوشچن آ جاتا ہے، سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر سپوز کریں کہ آپ کا ایک کسی ان پٹ ڈیوائس کے بارے میں کوشچن آ جاتا ہے ان دا تھیوری، دین آپ کو ایک گیون کرائٹیریا دیا جاتا ہے. وی ہیو ٹو پرفارم دس فنکشنلٹی وچ ان پٹ ڈیوائس کین بی یوزڈ اینڈ ڈسکرائب دیٹ ان پٹ ڈیوائس. آپ سے سیدھا کوشچن نہیں پوچھا جائے گا کہ اس ان پٹ ڈیوائس کے بارے میں لکھیں یا اس آپ اسٹوریج ڈیوائس کے بارے میں لکھیں. آپ کو ایک سنیریو دیا جائے گا اور اس سنیریو کے بیس کے اوپر آپ نے ایک کوشچن کو جو ہے نا اپنے ایلیبوریٹ کرنا ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد آپ کا سیکنڈلی جو میں یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ناٹ ریلیٹڈ اسپیسیفکلی ٹو دا کمپیوٹر سائنس بٹ فار آل سبجیکٹس. آپ کا پیپر میں کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا جو ٹیکنیک ہے یا کرائٹیریا وہ کیا ہونا چاہیے. اگر ہم شارٹ کوشچنز کی بات کریں تو شارٹ کوشچنز میں آپ سب سے پہلے تو وہ کوشچنز کریں جو آپ کو صحیح طریقے سے آتے ہیں. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشچنز جب آپ اٹیمپٹ کریں تو کوشش یہ کریں کہ آپ جتنے میکسیمم کوشچنز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیٹ سپوز کہ اگر آپ کا سیکشن بی ہے اور اس میں اپنے 7 کوشچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں، آپ کو 8 کوشچن آتے ہیں، 9 آتے ہیں یا 10 آتے ہیں، آپ سارے کے سارے کوشچن اٹیمپٹ کریں. ٹھیک، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی زیادہ کوشچن اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے جو مارکس ہیں وہ ڈیڈکٹ ہوں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کے ساتھ فیڈرل بورڈ کی پالیسی کے اکارڈنگ آپ کے سارے کوشچنس کو چیک کیا جاتا ہے اور جس کوشچن میں آپ کے مارکس کم ہوتے ہیں اس کو ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، مائنس کیا جاتا ہے. تو جب آپ کوشچن کی اوور اٹیمپٹنگ کریں گے، مینس کہ آپ زیادہ کوشچن اٹیمپٹ کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ دس سیشن. اللہ حافظ.